ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وہ دن ضرور آ کر رہنا ہے جس دن اہل ایمان رب کی جنتوں کے مہمان بنیں گے اور اہل شرک اور اہل کفر جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ اہل کفر کو، اہل شرک کو مختلف صورتوں میں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، جیسے چرواہا اپنے جانوروں کو ہانکتا ہے، للکارتا ہے، یہی کیفیت کچھ کفار کی ہوگی۔ مالک کا فرمان سنیے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ اے اللہ، ہمیں حالت ایمان پہ زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت پہ ہمیں نیک موت نصیب فرمانا، شہادت کی موت عطا فرمانا، اور ان مجرموں میں ہمارا شمار نہ کرنا جن کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ مالک کا فرمان سنیے، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن نہایت سختی کے ساتھ دھکے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا۔ یہ دن برحق ہے، یہ دن آ کر رہنا ہے، یہ دنیا کا جہاں سمیٹ دیا جانا ہے، یہ قبر کی برزخی زندگی ختم ہو جانی ہے، یوم حشر کا بھی اختتام ہونا ہے، پھر ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کی جہنم، اہل جنت اور اہل جہنم کی تقسیم ہونی ہے۔ جو جنت میں چلے گئے انہیں کبھی نہیں نکالا جائے گا، جو کفر اور شرک کی بنیاد پہ جہنم میں گرا دیے گئے انہیں کبھی وہاں سے نہیں نکالا جائے گا، جو گناہوں کی بنیاد پر گئے وہ اللہ کی رحمت سے اپنے گناہوں کی سزا پا کر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پا کر اس جہنم سے نکال لیے جائیں گے، لیکن جو کفر اور شرک کی بنیاد پر گئے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن ہے۔ مولا کا فرمان سنیے، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے، ان کی درجہ بندی کی جائے گی۔ اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرمانا۔ جو اس دنیا میں غیر اللہ کو پوجتا ہوا گیا یا اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہوا گیا وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اسے ہانک کر آگ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، پھر ان کفار کی درجہ بندی ہوگی۔ جب چرواہا اپنے جانوروں کو ہانکتا ہے، للکارتا ہے، تو وہ جانور ایک دوسرے پہ گرتے پڑتے ہیں، دوڑتے ہیں۔ اسی طرح کفار کو جب جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، دھکیلا جائے گا، تو ایک دوسرے پہ گرتے پڑتے ہوئے جہنم کی طرف بڑھیں گے۔ بعض کفار ایسے ہوں گے جن کو چہروں کے بل چلایا جائے گا، وہ چہروں کے بل چل کر جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ مالک کا فرمان سنیے، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، جو لوگ چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے وہی لوگ بدترین مکان والے اور گمراہ ترین راہ والے ہوں گے۔ سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چہروں کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ انسان تو اپنے قدموں پہ چلتا ہے، وہ کیسے چہرے کے بل چل کے جہنم کی طرف جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ذات، جو اللہ انسانوں کو قدموں کے بل چلاتا ہے، قدموں پر چلاتا ہے، وہ قادر ہے اس بات پر کہ قیامت کے دن انہی انسانوں کو چہروں کے بل چلائے۔ تو یہ ہے کفر کی سزا، یہ ہے شرک اکبر کی سزا، یہ ہے اللہ کے ساتھ بغاوت کی سزا کہ اللہ انہیں چہروں کے بل چلا کر جہنم میں پھینکے گا۔ جب اس ذلت آمیز انداز میں کفار کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا تو وہ اندھے، بہرے اور گونگے بھی ہوں گے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم انہیں یوم قیامت چہرے کے بل اندھے، گونگے اور بہرے اٹھائیں گے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے ان ظالموں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو بھلا دیا، جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، رب کی بھیجی ہوئی شریعت کا انکار کیا، اسی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھا۔ قیامت کے دن چہروں کے بل چلیں گے، اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے۔ مأواہم جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا،
ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو ہی ان کی آگ کم پڑے گی، ٹھنڈی ہوگی، اور اس کو اور بھڑکا دیا جائے گا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ کفار دنیا میں جن معبودان باطلہ کی پوجا کیا کرتے تھے، جن بتوں اور مورتیوں کو پوجا کرتے تھے، وہ انہی کے ساتھ جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ مولا کا فرمان سنیے، احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم۔ اے فرشتوں اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے جوڑوں کو، اور ان کو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، پھر انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو۔ جن کی یہ پوجا کرتے تھے انہیں بھی ان کے ساتھ اکٹھا کر کے جہنم کے ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اور یہاں ان کے جوڑوں سے مراد جو دنیا میں ان کے ہم نوالا و ہم پیالہ تھے، جو دنیا میں ان کے ساتھی تھے، جو دنیا میں ان کی محبت کا دم بھرتے تھے، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ انہی کا ساتھی ہوگا۔ تو جو اہل شرک کے ساتھی ہیں، جو کفار کے ساتھی بنتے ہیں، جو ان کی محبت کے دم بھرتے ہیں، جو ان کے ہم نوالا و ہم پیالہ اور ہم عقیدہ ہیں، انہی کے ساتھ وہ اکٹھے ہو کے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ مالک کا فرمان سنیے، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ اے نبی، جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تمہیں ہانکا جائے گا جہنم کی طرف، اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کفار کو جب جہنم کی طرف ہانکا جائے گا تو وہ جہنم کی دہشتناک آواز کو، اس کی دھاڑ کو سنیں گے، ذلت کی اندر اس جہنم کی طرف چلیں گے، اور ان پر وحشت طاری ہوگی۔ مالک کا فرمان سنیے، اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ کفار جب جہنم کی طرف جائیں گے اور اس کی چیخوں کو سنیں گے تو پھر ان کے دل میں یہ تمنا ہوگی، کاش وہ مسلمان ہو جائیں، کاش وہ دنیا کی طرف لوٹا دیے جائیں، کاش وہ اس کفر اور شرک کے راستے پر نہ چلتے۔ مالک کا فرمان سنیے، وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر انہیں آپ اس وقت دیکھیں جب وہ آتش پہ کھڑے کیے جائیں گے، جہنم پہ کھڑے کیے جائیں گے، تو وہ کہیں گے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے، پھر ہم اللہ کی آیات کا انکار نہیں کریں گے، پھر ہم شریعت کی باتوں کا انکار نہیں کریں گے، اور ہم اہل ایمان میں سے ہوں گے۔ اے وہ بھائی جس نے اس دنیا کو ہی سبھی کچھ سمجھا، اے میرا وہ بھائی جس کے دل سے آخرت کی یاد مٹ چکی ہے، زندگی کا مقصد کبھی اس کے دل میں آیا ہی نہیں ہے، وہ اسی دنیا کی جھنجٹ میں ایسا پھنسا ہے، نہ اسے ایمان کا علم ہے، نہ اسے توحید کا علم ہے، نہ اسے موت کا علم ہے، صبح شام اس کی سوچ صرف اسی جہاں کے لیے ہے۔ تو قرآن حکیم کے اس منظر کو اپنے سامنے رکھیے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے، جہنم کی آگ پر کفار کو پیش کیا گیا۔ کفار سے لازمی یہ مراد نہیں ہے کہ وہ یہود و نصارائی ہوں، ہندوئی ہوں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، جس نے اس دنیا میں آ کے اللہ کو بھلا دیا، نہ وہ دین سیکھتا ہے، نہ وہ ایمان سیکھتا ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، نہ وہ اللہ کی طرف آتا ہے، اس کی 24 گھنٹے کی سوچ اسی دنیا تک محدود ہے، دین، اسلام، آخرت، ان تمام چیزوں کو وہ بھلا چکا ہے، اور صبح سے شام تک اسی دنیا کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ ختنہ کروانے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، شناختی کارڈ میں مسلمان لکھوانے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، اسے شعوری طور پہ کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جاننا پڑتا ہے، اس کو ماننا پڑتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا لیکن اس کی سوچ کفار جیسی ہے، دہریوں جیسی ہے، وہ دین بیزار ہے، وہ اسلام بیزار ہے، وہ ارکان اسلام پہ عمل نہیں کرتا، وہ دین کو قطعاً نہیں سیکھتا، اس دنیا کے اندر بالکل غرق ہو چکا ہے، یا اسلام کی صداقت اس کے دل سے مٹ چکی ہے،
جب وہ جہنم کی آگ پہ کھڑا ہوگا تو پھر خواہش کیا ہوگی، کاش ایک بار صرف دنیا میں واپس اللہ ہمیں بھیج دے، ہم ایمان لائیں گے، ہم اللہ کی آیات کا انکار نہیں کریں گے اور مسلمانوں میں، مومنین میں شامل ہوں گے۔ لیکن پیارے بھائی، اس وقت یہ حسرت بھرے جملے کہنے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس کا وقت ابھی ہے، اس کا ٹائم ابھی ہے، ابھی توبہ کر لیجئے، ابھی لوٹ آئیے اللہ کی طرف، ابھی لوٹ آئیے اسلام کی طرف، ابھی لوٹ آئیے دین کی طرف۔ دین کی بنیادی باتوں کو تو کم از کم سیکھ لیں، ارکان اسلام کو تو کم از کم سیکھ لیں، ارکان ایمان کو تو کم از کم سیکھ لیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ گناہ ہو جانا ایک الگ ماجرا ہے، لیکن دین بیزار ہو جانا ایک الگ ماجرا ہے۔ دین سے بیزار نہ ہوئے، اس کی سچائی کو اپنے دل میں پختہ رکھیں، اور جب دل سے انسان سچا مسلمان بنتا ہے تو پھر اس کے اعمال بھی اس اسلام کے مطابق ہوتے ہیں۔ مولا کا فرمان سنیے، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ مجرم جب آگ کو دیکھیں گے تو پھر وہ یقین کر لیں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ اس جہنم کو دیکھیں گے تو ان مجرموں کے دل میں پھر یہ یقین ہوگا کہ اب اس کے اندر ضرور گرنا ہے، اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، اب کوئی بچانے کی جگہ نہیں۔ وہ دنیا کی باتیں دنیا میں رہ گئی، یہ جا مٹھا گلا جا کے ڈٹھا، کون مرے گا کون اٹھے گا، بس مولویوں کو تو ڈرانا ہی آتا ہے اور کیا کام ہے ان کو۔ تو پیارے بھائی، اگر کفر کی حالت میں موت ہو گئی، شرک اکبر کی حالت میں موت ہو گئی، دین بیزاری کی حالت میں موت ہو گئی، دین سے دوری کی حالت میں موت ہو گئی، کہ آپ کو کبھی اللہ کے سامنے سجدے کرنے کی بھی توفیق نہ ملی ہو، آپ کو کبھی اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کی بھی توفیق نہ ملی ہو، تو پھر جہنم کی قید اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ مالک کا فرمان سنیے، ایسے لوگوں کو پھر ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اور ان سے کہا کیا جائے گا، فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ تم جاؤ جہنم کے دروازوں سے، جہنم میں داخل ہو جاؤ، یہ برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ تکبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آج کوئی کسی سے ناراض ہو جائے تو اس میں یہ فتویٰ لگاتے ہیں تو بڑا تکبر کرتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ لوگوں کو حقیر جاننا اور حق کو نہ ماننا، اس سے منہ موڑ لینا۔ جنہوں نے دنیا کے اندر منہ موڑ لیا اللہ کی کتاب سے، قرآن حکیم سے، دین اسلام سے، عقیدہ توحید سے، تکبر کیا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو پیارے بھائی، یہ زندگی ضرور ختم ہوگی، اس زندگی کے اختتام پر جنت یا جہنم کے فیصلے ضرور ہوں گے۔ خوش نصیب ہے جس نے زندگی کے ختم ہونے سے پہلے اپنی اصلاح کر لی۔ وہ کس ٹھکانے میں جا کے رہائش پذیر ہوگا، یہ اس نے دنیا میں سوچ لیا، اس کے مطابق کوشش شروع کر دی، اس کے مطابق عمل شروع کر دیے، تو وہ ضرور اللہ کی رحمت سے جہنم کی آگ سے بچے گا اور اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا۔ اور جس نے دنیا کفر کے اندر، شرک کے اندر، دین بیزاری کے اندر، دین سے بغاوت کرتے ہوئے گزاری، تو اس کا ٹھکانہ ایسی جہنم ہے جہاں سے کفار کو کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اہل ایمان میں شامل فرما، ہماری موت اہل ایمان والی موت ہو، ہم ایمان کی لذتوں کو پانے والے ہوں، اور اس حال میں اس دنیا کو چھوڑیں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، اور بہترین نیک موت، شہادت کی موت پا کر اس دنیا سے تیری جنتوں کی طرف بڑھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید